بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، آیت نمبر 8، جب انہوں نے کہا لیوسف، البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو پیارے ہیں۔ ان بھائیوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب تو بالکل ہی بہکے ہوئے ہیں۔ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ ہمارے پیرنٹس تو نعوذ باللہ بہکے ہوئے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے بات کی تھی تو کیا کہا تھا؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ اور یہ 10 بھائی جب بات کر رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد تو بہت بھول میں ہیں۔ کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ کہ اگر ہم کہیں چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، تو والدین کے یا بڑوں کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، یا تو ان کے ساتھ چلیں یا ان کے پیچھے چلیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہے، کہیں ہم جا رہے ہیں اور مثلا راستہ بتانے کے لیے ہمیں آگے ہونا پڑا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جیسچرز یہ بتائیں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے محبت ہے اور ان کی رسپیکٹ ہے ہمارے دل میں۔ کھانا کھاتے ہوئے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے۔ لنچ ٹائم پہ اور ڈنر ٹائم پہ کھانا کھاتے ہوئے پہلے بڑوں کو سرو کرنا چاہیے، پہلے ان کے سامنے پلیٹس رکھیں، پہلے ان کو ڈشز آفر کریں۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے آپ سب کو پتہ نا کہ پانی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ پیرنٹس کے، بڑوں کے گلاس کو خود دیکھیں کہ اگر پانی کی ضرورت ہے اور گلاس خالی ہے تو خود کہیں کہ ماما میں آپ کو پانی لا دوں، بابا مجھے دیجیے گلاس میں پانی ڈال دو، یا جگ سے اس کو فل کر دیں۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ جیسچرز یہ بتائیں گے کہ ہمارے دل میں ہمارے والدین کی کتنی رسپیکٹ ہے۔ اور اگر ہم بیٹھے چیخ رہے ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ میچور بچیاں ہیں، اس لیے اب اس لیول پہ آ کے آپ کو پریکٹیکلی یہ بات کرنی ہوگی اور اپنی زندگی میں یہ باتیں لانی ہوں گی اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ میچور بچیوں کی طرح گرو کر رہی ہیں۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو یہ جو ایج ہے یہ آپ کی سیکھنے کی ایج ہے اور پریکٹس کی ایج ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سی بچیاں اسی سٹیج پہ بہت سے کوکنگ کورسز بھی کرتی ہیں اور بہت سے ڈیفرنٹ کورسز کیوں کرتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے پیرنٹس کہ اچھا بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے یا بوڑھے ہو جاؤ گے تو تب سیکھنا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ سیکھنے کی ایج ہے، سیکھنا چاہیے، سکلز کو امپروو کرنا چاہیے۔ لیکن انسان مشین نہیں ہے، اس نے مشینوں کے ساتھ نہیں رہنا، مشینوں سے تو ہم نے صرف فائدہ اٹھانا ہے، رہنا انسان نے انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے پہلے انسان جن کے ساتھ ہمارا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے دنیا میں آ کے، وہ والدین ہیں۔ اگر ہمیں ان کے ساتھ رہنا نہیں آئے گا، ان کے ساتھ بیہیو کرنا نہیں آئے گا، ہم کبھی بھی کسی دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے، پریکٹیکلی آپ نے یہ جیسچرز شو کرنے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے والدین کے لیے رسپیکٹ ہے اور محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بات پر والدین کو غلط فہمی ہو جائے اور قصور کسی اور کا ہے اور ڈانٹ آپ کو پڑ جائے، اس پر بھی خاموش رہیں۔ جب والدین بات سننے کی پوزیشن میں ہے تو پھر آرام سے ان کو بتائیں کہ نہیں ماما بات ایسے نہیں ایسے تھی، لیکن ساتھ ساتھ شاؤٹ کرنا، اونچا بولنا، اور اگر اونچا نہیں بھی بولنا تو دبے لفظوں میں کچھ بولتے رہنا، بس یہ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، بس یہ تو مجھ سے پیار کرتی ہی نہیں۔
تو ہم ہاں اونچا بولیں یا آہستہ بولیں، سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے ریکارڈنگ سسٹم میں اور ہمارے اعمال نامے میں، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ باتیں کر رہے تھے تو یہ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کے تو نہیں کر رہے تھے، لیکن سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک ورڈ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور پھر ایک دن ہم سب کے اعمال نامے بھی کہاں کھلیں گے؟ قیامت کے دن میدان حشر میں کھلیں گے، جہاں ہمارے پیرنٹس بھی ہوں گے اور اولین و آخرین کے سارے مجمع ہوں گے، اور وہاں بتایا جائے گا کہ ہم لوگ کیا کرتے رہے اور ہم کیا کہتے رہے۔ دوسری بات، اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بھائیوں کے سے زیادہ محبوب تھے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ سوال لکھیے۔ اگر یوسف علیہ السلام واقعی یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ہرگز یہ وجہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام عدل نہیں کرتے تھے اولاد کے درمیان اور انصاف نہیں کرتے تھے۔ یہ بات تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کسی بھی قسم کا ظلم اور ناانصافی کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ کوئی اور وجہ ہوگی، آپ وجہ بتائیے۔ مثلا آپ کی بہت سی کزنز ہیں، بہنیں ہیں، سہیلیاں ہیں، ان میں اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ایک فلاں جو ہے وہ مجھے باقیوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، فلاں سے میری زیادہ فرینڈشپ ہے، فلاں سے زیادہ محبت ہے مجھے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایسی کیا ریزنز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شخص کی زیادہ رسپیکٹ ہمارے دل میں آ جاتی ہے یا ہم اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بتائیے کچھ۔ مثلا شاباش، جو شخص ہماری نیچر کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق ہم سے ڈیل کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، نیچرلی ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ اسی طرح اگر آپ پریشان ہیں، ورڈ ہیں، اور آپ کی ایک بہن یا سہیلی آئی یا کوئی کزن آئی اور آپ کو آ کر پوچھے کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہو، اور دوسری جو ہے وہ خاموشی سے دور سے دیکھے اور دیکھ کے چلی جائے، تو کون آپ کو زیادہ اچھی لگے گی؟ جو چلی گئی؟ نہیں، کون اچھی لگے گی؟ جو آئی، جس نے آپ کے دکھ کو شیئر کیا۔ نیچرلی انسان اس سے محبت کرتا ہے جو انسان کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب وہ آپ سے شکوہ کرے، آپ کو یہ کہے کہ دیکھو میرے کپڑے زیادہ اچھے ہیں، تمہیں چاہیے تم مجھ سے زیادہ محبت کرو، تم مجھ سے زیادہ فرینڈشپ کرتی ہو۔ یا وہ یہ کہے میرے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لیے مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ یا کوئی یہ کہے میری ہائٹ زیادہ ہے، میں سب سے بڑی ہوں اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ کیا اس بیس پہ محبت ہو سکتی ہے کسی سے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے محبت پیدا کرتا ہے، جو رسپیکٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اصل میں رسپیکٹیبل ثابت کرتا ہے۔ اب یہاں کیا معاملہ تھا؟ 10 بھائیوں کا جو گروپ تھا وہ یہ کہتے تھے چونکہ ہم 10 ہیں، ہم زیادہ ہیں، لہٰذا باپ کو چاہیے ہم سے محبت کرے، اور وہ چونکہ 2 ہیں ان سے کیا محبت کرنی۔ اب محبت گنتی کی وجہ سے تو نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے محبت کرتے تھے، لہٰذا نیچرلی زیادہ محبت پاتے تھے۔ چنانچہ اب سوال لکھیے، مجھے اپنے پیرنٹس کی نظر میں ایک اچھی بیٹی، اچھا بیٹا بننے کے لیے اپنے اندر کیا کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی؟ مجھے اپنے پیرنٹس کی نظر میں اچھی بیٹی بننے کے لیے یا اچھا بیٹا بننے کے لیے کیا کوالٹیز پیدا کرنا ہوں گی؟ نمبر 1، ان کو محبت دینی ہوگی، ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی، ان کی خدمت کرنی ہوگی، اور اگر وہ تھکے ہوئے نظر آئیں
تو ان سے پوچھنا ہوگا، ان کی تھکن، ان کے دکھ سکھ کو شیئر کرنا ہوگا، ان کے سامنے عاجزی سے رہنا ہوگا، اور صرف ایک اچھے گیٹ اپ کی وجہ سے میں محبت حاصل نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ باپ کو زیادہ محبوب تھے۔ ایک اہم بات لکھیے، اب حسد کی ہیڈنگ دے دیجیے، اب حسد کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اور یہ خواہش کرنا کاش یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کی جگہ مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب کو یہ کہا، فرشتوں کو بھی اور جنات کو بھی، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور ابلیس نے جو سجدہ نہ کیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، وہ جیلس ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیوں دیا ہے۔ اچھا، حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو مجھے کیوں نہیں یہ نعمت ملی، فلاں کو کیوں مل گئی؟ اب سوال لکھیے، کیا مجھے اپنے کسی بہن بھائی سے حسد ہے یا اپنی کسی کلاس فیلو سے حسد ہے؟ کیسے پتہ چلے گا حسد ہے یا نہیں؟ جب بہن بھائی میں سے کسی کو ماما یا بابا بلائیں اور اس کو پیار کریں یا کوئی گفٹ لے دیں یا اس کو شاباش دے دیں، فوراً ہمارے دل میں خیال ہے دیکھا بس یہ اسی سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے تو بالکل پیار نہیں کرتے، مجھے تو اگنور کرتے ہیں۔ کلاس میں کسی کلاس فیلو کے مارکس ہم سے زیادہ آ جائیں تو شیطان ہمیں کیا سجھا سکتا ہے تو بس نالائق سی، پتہ نہیں چیٹنگ کر کے زیادہ مارکس آ گئے۔ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، نیگیٹو فیلنگ، یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں حسد ہے۔ اب لکھیے حسد کا نقصان کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے انسان کی اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی سے حسد کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی۔ نقصان کس کا ہوا؟ دوسرے کا ہوا یا ہمارا اپنا ہوا؟ ہمارا اپنا نقصان ہوا نا۔ اسی طرح حسد کا دوسرا نقصان، نمبر 2، حسد کے ذریعے اور تکبر کے ذریعے شیطان انسانوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، پھر ہمارے دل میں دوسرے کے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے دل میں اس کے لیے نیگیٹو فیلنگز اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حسد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ابا جان اس سے زیادہ محبت کرتے اور ہم سے محبت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو، اردن، کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، جب یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ تمہارے والد کے سامنے جب یوسف رہے گا ہی نہیں تو پھر وہ تمہیں دیکھیں گے، پھر وہ تمہیں اٹینشن دیں گے، پھر وہ تمہیں توجہ دیں گے۔ اچھا، اب یہ کیا ہوا؟ اخوان یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ مسئلے کا حل تلاش کیا۔ کیا حل تلاش کیا؟ کہ یوسف علیہ السلام زیادہ پیارے ہیں باپ کو، تو یوسف کو قتل کر دو تو پھر باپ تم سے خوش ہو جائے گا اور تم سے پیار کرے گا۔ کیا یہ بات صحیح تھی؟ بچہ مثلاً اگر کھیل رہا ہے کسی کھلونے سے اور آپ لے کر اس کا کھلونا اس کے سامنے توڑ کے پھینک دیں اور آپ کہیں بس کھلونا تو ٹوٹ گیا، اب آپ آؤ میرے ساتھ کھیلو اور میں آپ کی بہت اچھی بہنا ہوں یا میں آپ کی فرینڈ ہوں، کیا وہ خوش ہوگا؟ کسی سے اس کی پسندیدہ چیز، محبوب چیز لے لی جائے، پھینک دی جائے،
کیا اس سے اس کے دل میں ہماری محبت بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ والد کی محبت کو لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے تھیں جن کوالٹیز کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ان کو پیارے تھے، وہ بھی اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتے۔ لہٰذا اگر کبھی ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ بھائی آپ کا یا بہن کتنی محنت کرتی ہے، وہ کزن آپ کی کتنی اچھی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے اور اس کے اچھے مارکس آ رہے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے اس کے رزلٹ سے، تو ہمیں فوراً شیطان یہ سجھائے گا دیکھا میں تو ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو تو وہ کزن زیادہ اچھی لگتی ہے، ان کو تو بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نہیں اچھی لگتی۔ ہمیں شیطان کے اس وسوسے کو بالکل ذہن میں جگہ نہیں دینی، ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے پیرنٹس کو اچھے لگیں۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ شیطان ہمیں یہ سجھائے گا کہ دیکھا آپ کے تو پیرنٹس کمپیئر کرتے ہیں آپ کو فلاں اور فلاں سے اور وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ فوراً اپنے ذہن میں یہ بات لانی ہے کہ اگر میرے پیرنٹس میری بہن یا بھائی یا فلاں کزن کی کسی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو مجھے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنی چاہیے تاکہ میں بھی اپنے پیرنٹس کو اچھی لگوں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کیا کرو، قتل کر دو یوسف کو یا اٹھا کے اس کو کہیں پھینک آؤ، تو کیا ہوگا؟ نہ یوسف ہوگا نہ وہ یوسف سے پیار کریں گے اور پھر ہم ہی ہوں گے تو وہ ہم سے پیار کریں گے۔ ہمارے ہاں عموماً معاشرتی مسائل بھی ایسے ہی سوچوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بہت سے معاشرتی مسائل، اور مثلاً بہت سے فیملی پرابلمز اس طرح کریٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی شخص اچھا نہیں لگتا، کوئی نند بھابھی کا مسئلہ ہے، کوئی دیورانی جٹھانی کا مسئلہ ہے، کوئی ساس بہو کا مسئلہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر کے اس پہ الزام لگا کے اس کو دوسروں کے سامنے رسوا کر کے تو کیا ہوگا، اس کو ہم کارنر کر دیں گے اور ہم بڑے بن جائیں گے، ہم پرومیننٹ ہو جائیں گے اور ہم ایک رسپیکٹیبل جگہ لے لیں گے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ صاحب ایمان لوگ ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اب ڈیفینیشن لکھیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے، یعنی اس کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نہ تو وہ زبان سے ایسی باتیں کرے کہ جس کی وجہ سے دوسرا ہرٹ ہو، نہ وہ ہاتھوں سے ایسے کام کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اور کہاں یہ کہ اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنا اور اس کے خلاف منصوبے بنانا۔ سوال لکھیے، کیا میں کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے چپکے کوئی ایسی باتیں کرتی ہوں، کوئی ایسی پلاننگ کرتی ہوں کسی کے خلاف کہ جو اللہ رب العزت کو اچھی نہ لگتی ہوں؟ ایسی باتیں کرنا، کسی کے خلاف ایسی پلاننگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 108 میں فرمایا، آیت نمبر 108، اللہ رب العزت نے فرمایا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، یعنی لوگوں سے چھپ کے باتیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ کیوں؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو بیٹھ کے چپکے مشورے کرتے ہیں۔ کس قسم کے مشورے؟ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی، ایسی پلاننگز کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھی لگتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں یہ سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، یہ اللہ کے قابو میں ہے۔ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے، ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں ایک دن ری پلے ہوں گی سب لوگوں کے سامنے۔
کہ دیکھو یہ رات کو بیٹھ کر چپکے سے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھو اس نے چپکے سے فلاں کے ساتھ کیا بات کی، دیکھو اس نے کسی کے خلاف کیا پلاننگ کی۔ جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے یا اپنے کسی کلوزڈ دوست کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی کو کیا پتہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، کوئی اور ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہوا ان کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ قرآن میں کیسے کوٹ کر دیا، جب وہ کہہ رہے تھے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو، اردن، کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، کیا ہوگا، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، یعنی تمہاری سپیس بن جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پہلے اس کو مار دو، بعد میں نیک بن جانا، بعد میں نیک بن جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب برائی کرنے کا دل چاہے تو برائی کر لو، بعد میں اچھے بن جانا۔ مثلا رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھ لو، اچھے بن جاؤ، بعد میں جب عید آئے گی تو جیسے چاہے کپڑے پہن لینا۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کور کر لو، اور بعد میں جب کوئی پارٹی ہوگی، کوئی کمیٹی پارٹی ہوگی، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگا، پھر جو چاہے پہن لینا۔ تو مسلمان ایسے نہیں ہوتے، ایسے شخص کو قرآن و حدیث میں منافق کہا گیا، کبھی کچھ بنے کبھی کچھ بنے۔ آپ دیکھیں صبح سے ابھی تک ہم میں کس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، جھوٹ بولا، غیبت کی، اپیرنٹلی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن جیسے ہی ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ہمارے چہروں پہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے۔ لہٰذا اس دنیا میں جب ایک انسان اپنے فیس پہ ایک چھوٹا سا پمپل اور ایک داغ بھی برداشت نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ آنے والی زندگی کی اس سے بھی زیادہ تیاری کرے، جب سارے گناہ اس کے چہرے پہ نمایاں ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم اس دنیا کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے پریپریشن کرنا ہوگی۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس شخص سے نفرت کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، جس کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اس کو اگر قتل نہیں بھی کر سکتے لیکن اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں، کیوں کہ اس شخص کو دوسروں کی نظر میں رسوا کریں، ذلیل کریں، برا ثابت کریں، تو یہ بھی گویا اس کو قتل ہی کر دینا ہوتا ہے۔ اس پہ ایسے ایسے الزام لگانا، اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرنا، اس شخص کو اتنا ڈسٹرب کرنا، ایسے تان، ایسے الزامات، اس طرح طنز کرنا، تو یہ بھی گویا اس کو قتل ہی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا حسد ایک بہت خطرناک برائی ہے، اور ایک ایسی برائی ہے جو نظر تک نہیں آتی، دل کے اندر چھپی ہوئی ایک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کے سارے عمل کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ ہمیں ایسی فیلنگز کو اور ایسے شیطانی وسوسوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی شر سے بچائے، ہمیں ہمارے والدین اور بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا حسد نہ ہو، ہمیں ان کے حقوق و فرائض کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم یہ محسوس کریں کہ کسی میں ہم سے زیادہ کوئی خوبی ہے تو بجائے حسد کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور ہم ان خوبیوں کو ایڈاپٹ کریں۔ اسی صورت میں ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں اور شیطان کے شر اور شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان